خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 21۔ قتیبہ بن مسلم نے باغیوں کے خلاف جس انداز میں کارروائیاں کی تھیں، اس نے اسلام کے دشمنوں پر اس کی ہیبت ایک مرتبہ پھر طاری کر دی تھی۔ یہ اس کی اپنی ذہانت اور مردانگی تھی کہ فوج اور ہتھیاروں کی قلت کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے زیر کمان اس وقت 40,000 عرب افواج، کوفہ کے 7,000 سپاہی اور 7,000 موالی تھے، اور اس قلیل فوج سے جس کا ایک بڑا حصہ اسے خراسان کے نظم و نسق اور دفاع کے لیے مرو اور دیگر علاقوں میں چھوڑنا پڑتا تھا، اس نے بلخ سے لے کر دریائے جیحون تک اور پھر بخارا کی سرحد تک کا تمام علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 مرتبہ اس نے اسلامی حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت کو بھی کچل کر رکھ دیا تھا۔ یہ دور اسلام کی تاریخ کا سنہری دور تھا، جب ایک طرف مسلمان افواج سندھ میں فتوحات حاصل کر رہی تھیں اور دوسری طرف اندلس میں مسلمان فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، جبکہ شمال کی جانب قتیبہ بن مسلم اسلامی ریاست کی حدود پھیلا رہا تھا۔ صحیح معنوں میں دور فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اس تھوڑے سے عرصے میں ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ ایک مرتبہ حجاج نے قتیبہ بن مسلم کے بارے میں کہا تھا، وہ جب خراسان گیا تھا تو نہ تجربے کار تھا اور سرکش گھوڑے کی مانند تھا جسے صرف چابک کی زبان میں سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن گزشتہ عرصے میں وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے، بلکہ علم اور تجربے میں وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے، اور میں ابھی تک وہیں کا وہی ہوں۔ یہ الفاظ حجاج بن یوسف کے ہیں، جو کسی دوسرے آدمی کی تعریف بہت ہی کم کیا کرتا تھا۔ حجاج نے یہ الفاظ اپنے ایک نائب سے کہے تھے، وہ ان الفاظ میں قتیبہ بن مسلم کی تعریف کر رہا تھا۔ حجاج نے یہ الفاظ کہہ تو دیے، لیکن یہ تاریخ کے دامن پر اپنے نقوش چھوڑ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف کو قتیبہ بن مسلم کی صلاحیتوں پر کتنا بھروسہ تھا۔ جورجان اس دور میں ایک مشہور قلعہ تھا، جس کا والی فاریاب نام کا ایک شخص تھا، جو طبیعت کے لحاظ سے انتہائی مغرور اور بد دماغ شخص تھا، اور وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ دور ہی قلعوں کا تھا۔ قلعے شہروں اور شہریوں کی بیرونی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے بھی بنائے جاتے تھے، اور صرف فوجی مقاصد کے لیے بھی، جس میں صرف فوج رہتی تھی، اور انہیں ہتھیاروں اور فوجوں کی خوراک وغیرہ کے ذخیرے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض قلعے صرف فوج کے اجتماع کے لیے بنائے جاتے تھے، جن کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر یہاں سے فوجی دستے اکٹھے کیے جا سکیں۔ ایسے قلعے عموماً سرحد کے قریب لیکن ریاست کے کچھ اندر جا کر بنائے جاتے تھے۔ ایسے کئی قلعوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ اس دور میں ایک سے بڑھ کر ایک مضبوط اور وسیع قلعہ ملتا تھا، لیکن جورجان کا قلعہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی یہ اہمیت اس کے والی فاریاب کی وجہ سے تھی، جو صحیح معنوں میں ایک جنگجو حکمران تھا۔ اگرچہ وہ مغرور شخص تھا، لیکن جنگی مہارت میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ جورجان کا قلعہ اگرچہ ناقابل تسخیر تو نہیں تھا، لیکن اس کو فتح کرنا بہت مشکل ضرور تھا۔ اس کی گلیاں بھول بھلیوں جیسی تھیں۔ اس قلعے میں آبادی بہت کم تھی، البتہ یہاں فوج کی ایک بہت بڑی چھاونی تھی۔ اس قلعے کا کچھ حصہ زیر زمین بھی تھا۔ اس زیر زمین حصے میں قلعے کا قید خانہ اور فوجیوں کے لیے بیرکیں موجود تھیں۔ اس قلعے کو ایک بلند پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا، جس سے یہ قلعہ ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ اس قلعے پر یلغار کے لیے پہاڑی پر چڑھنا پڑتا تھا، لیکن قلعے میں موجود فوج کے تیر اور بڑے بڑے پتھر جو اوپر سے پھینکے جاتے تھے، حملہ آوروں کو قلعے تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اس وقت قتیبہ بن مسلم نے قعنان، سیستان اور تالیقان جیسے علاقے فتح کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 2 مرتبہ بلخ اور تالیقان میں ہونے والی بغاوتوں کو دبا کر شمالی ریاستوں کے حکمرانوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے گویا کفر کے دل میں ایک خنجر اتار دیا تھا۔ اس لیے خراسان کے ساتھ ساتھ موجود ریاستوں کی حفاظت، جن میں جورجان خاص اہمیت کا حامل تھا، ان لوگوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کا مقام بن گیا تھا۔ اس قلعے کی اہمیت اس وجہ سے بھی تھی کہ اگر یہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا جاتا تو بخارا کا علاقہ 3 طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ جاتا، اور بخارا کے 3 طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آنے سے دروان قزح کو سوائے سمرقند کے کسی اور علاقے سے کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس قلعے میں رہنے والوں کا مذہب ہندو مت سے ملتا تھا۔ عقائد میں وہ افریقہ کے قبائل سے قریب تر تھے،
وہ جادو اور شعبدہ بازی پر یقین رکھتے تھے اور بتوں اور مظاہر قدرت کو پوجتے تھے۔ قلعے میں ان کی ایک مذہبی عبادت گاہ بھی تھی جس کا پروہت ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کا اصل نام قلعے میں چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اگرچہ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا لیکن اس کی صحت سے لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنا بوڑھا ہے۔ وہ عورت کے معاملے میں انتہائی سرد مزاج تھا۔ اس نے جوانی میں شاید ہی کبھی کسی عورت کو چھو کر دیکھا ہو۔ اس کی اپنی رائے یہ تھی کہ اس دنیا میں دولت، حکومت اور عورت ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ نوجوانی کی عمر میں اس نے ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی تھی، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے کر کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس پر اس پروہت نے دل برداشتہ ہو کر اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا اور وہ افغانستان سے ہوتا ہوا ہمالیہ کے سرد علاقے میں آ گیا۔ یہاں اس کی ملاقات ہندو یوگیوں اور سادھوؤں سے ہوئی تھی۔ اسے ان کے عقائد اور نظریات بہت پسند آئے، چنانچہ اس نے بھی ہندو یوگیوں کی طرح طرز زندگی اپنا لیا۔ اس سرد علاقے میں کئی سال یوگیوں کی طرح رہنے سے اس کے جذبات مر گئے۔ پھر ایک دن وہ ان پہاڑوں سے واپس اپنے علاقے کی طرف چل پڑا۔ 4-5 سال ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ جورجان کے علاقے میں پہنچ گیا۔ جس وقت وہ جورجان پہنچا اس کے تن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر قلعے کے مندر میں اس کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات سے ذہانت جھلکتی تھی۔ اس بات کو سب لوگوں نے محسوس کیا۔ چنانچہ جب مندر کا پروہت مر گیا تو اسے اس کی جگہ مندر کا پروہت بنا دیا گیا۔ اب اس کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان تھی، لیکن اس کے چہرے اور جسم کے ڈول ڈال سے وہ کسی طرح بھی اتنی زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوانوں کی چمک سی تھی اور جسم کی ڈول ڈال بھی جنگجو سپاہی کی طرح تھی۔ چونکہ اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ سادھوؤں کے درمیان گزارا تھا، اس لیے اس کے عقائد بھی ہندوؤں سے بہت کم ملتے تھے۔ وہ اپنے بارے میں ہندو سادھوؤں کی طرح ایک بات دہرا کر تعریفی کلمات ضرور کہتا۔ وہ اپنے بارے میں کہتا تھا کہ اس کا جسم دنیا کی لغویات اور عورت کے لمس سے پاک ہے، اس لیے وہ 100 سال تک بھی ایسا ہی صحت مند اور تنومند رہے گا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اور شخصیت اس کی روح کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی روح کو پاک رکھے گا اس کا جسم کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا پیروکار نہیں تھا، لیکن اپنے عقائد کے معاملے میں بہت کٹر تھا۔ اس کے لہجے میں مٹھاس اور ایک خاص قسم کا اثر تھا، چنانچہ جب لوگوں سے بات کرتا تھا تو لوگ مسحور ہو جاتے تھے۔ اس نے کسی دور میں اسلام کی بنیادی معلومات سے آگاہی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن چونکہ اسلام کی تعلیم ہندو مت سے بالکل مختلف تھی اور ہندو مت اس کی ذات کا کسی حد تک ایک حصہ بن چکا تھا، اس لیے وہ اسلام کو اپنا اور اپنے نظریات کا دشمن سمجھتا تھا، اور یہی اس کی اسلام دشمنی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ دل سے اسلام کی عظمت کا معترف تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم نے بخارا پر حملہ کیا تھا اس وقت اس کے ساتھ 40,000 کے قریب فوج تھی، جبکہ اس کے خلاف دروان قزا نے 6 لاکھ کے قریب فوج اکٹھی کر لی تھی۔ اتنی بڑی فوج کے خلاف فتح کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی، قتیبہ بن مسلم کو اور نہ ہی حجاج بن یوسف کو، لیکن پھر بھی قتیبہ بن مسلم نے بخارا کی فوج کے ساتھ ٹکر لی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اگرچہ شکست ہوئی تھی، لیکن قتیبہ بن مسلم جس طرح اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ بچا لایا تھا وہ اس کی مہارت کا ثبوت تھا۔ اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن قتیبہ بن مسلم بخارا کی فوج کی لڑنے کی صلاحیت دیکھ چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد مسلمان فوج نے ایک قلعہ اور طالقان میں ہونے والی بغاوت کو دبا دیا تھا، جس سے بخارا میں ہونے والی شکست کے آثار ختم ہو گئے اور مسلمان فوج پر چھا جانے والی عارضی مایوسی بھی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ طالقان میں ہونے والی بغاوت کو چل جانے سے اسلام کا کانٹا کفر کے دل میں دور اندر تک اتر گیا۔ جب مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں جورجان کی پروہت کو ملی تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اسے مسلمانوں کی فتوحات کی اطلاعات کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ملی تھیں کہ اب مسلمانوں کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ سیدھے بخارا پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے یہ اطلاعات بھی ملی تھیں کہ خراسان کے ارد گرد موجود غیر مسلم ریاستوں کے بادشاہ قتیبہ بن مسلم سے خوفزدہ ہیں اور وہ اسلامی فوج سے لڑنے سے کترا رہے ہیں۔ ان تمام اطلاعات نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ اسی وقت جورجان کے والی فاریاب کی طرف چلا گیا۔ فاریاب اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے اسے مہمان خانے میں بٹھایا۔ کہیے محترم پروہت، آپ کیسے آئے؟ فاریاب نے کہا۔ میں ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، پروہت نے کہا۔
آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ نہیں، مجھے جو اطلاعات ملی ہیں انہوں نے مجھے اس قدر بے چین کر دیا ہے کہ مجھے خود تمہارے پاس آنا پڑا۔ آپ کن اطلاعات کی بات کر رہے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے ایک نئے قلعے کے بعد تالیقان میں ہونے والی بغاوت کو بھی کچل دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے بخارا میں ہونے والی شکست کے آثار دھو کر ہماری افواج پر ایک مرتبہ پھر اپنی ہیبت طاری کر دی ہے، اور اگر یہی حال رہا تو وہ جلد ہی ان علاقوں میں بھی قابض ہو جائیں گے جہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، فاریاب نے کہا، لیکن اس سلسلے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے ان تمام ریاستوں کے بادشاہوں کی مدد کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو اپنا مشترک دشمن سمجھتے ہیں۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو، ان سب ریاستوں کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کرنا تم میری ذمہ داری سمجھو، پروہت نے کہا۔ لیکن ان میں اکثر ریاستیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے لڑتی چلی آئی ہیں، فاریاب نے کہا۔ جب تک ایک بڑا دشمن ان سب کے سر پر موجود ہے، یہ لوگ آپس میں لڑنے کی حماقت ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور رہی ان ریاستوں کے بادشاہوں کو ایک مشترک دشمن کے خلاف ایک جگہ اکٹھا کرنے کی بات، تو یہ کام میں کروں گا، پروہت نے کہا۔ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے امید نہیں کہ یہ سب بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ تم سوچ رہے ہو، مگر میرا خیال کچھ اور ہے، پروہت قدرے مسکرا کر بولا۔ پروہت کی کوششوں سے چند دنوں بعد ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ گزشتہ 50 سال میں پہلی مرتبہ تھا جب یہ سب بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ سب پروہت کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ وہ سب ایک وسیع کمرے میں موجود تھے، اور اس کمرے میں صرف پروہت کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم سب نے آپس کی دشمنی اور عیش و عشرت کا نتیجہ دیکھ نہیں لیا، یا ابھی بھی تم سب کو کسی اور بھیانک انجام کا انتظار ہے؟ مسلمان فوج ہر جگہ ہم لوگوں کو شکست دیتی چلی آ رہی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم سب ابھی تک الگ الگ ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، بخارا میں ہم سب اکٹھے ہو کر لڑے تھے تو مسلمان فوج کس طرح شکست کھا کر بھاگی تھی۔ لیکن تم کیا دیکھ سکتے ہو؟ تم لوگ تو اپنے محلات کو جنت کی طرز پر آباد کرنے کے عادی ہو گئے ہو۔ تم عورت کے رسیا ہو، عورت تمہارا دین ہے، اور تو اور تمہیں جگانے کے لیے، تمہیں سلانے کے لیے، اور حتیٰ کہ تمہیں نہلانے کے لیے بھی عورتیں مقرر ہیں، اور ایسی عورتیں جن کا حسن بے مثال ہے اور جو بے حیائی میں لاجواب ہیں۔ پانی کی جگہ تم شراب پیتے ہو۔ ان حالات میں مسلمان تمہیں کیوں نہ شکست دیں؟ مسلمان جو ان چیزوں کو چھو کر بھی نہیں دیکھتے، وہ مسلمان جو صرف بیوی کو بیوی کی جگہ دیتے ہیں، اور شراب سے تو وہ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف چند ریاستوں کے بادشاہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے، یہ شکست ہم سب کی شکست ہے۔ پھر وہ کچھ وقفے کے بعد بولا، ہم سب کی شکست تھی اسلام کے خلاف۔ اسلام کے خلاف جنگ کسی ایک فرد کی اکیلے کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے، جسے ہم سب کو اکیلا نہیں بلکہ اکٹھے ہو کر لڑنا ہے۔ جہاں کبھی ہماری عبادت گاہیں تھیں، ان علاقوں میں اب اذانیں گونج رہی ہیں۔ کیا یہ سب تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے کافی نہیں؟ لیکن تم سب کو اس سے کیا؟ تمہیں مذہب سے کیا سروکار؟ تمہیں آپس کی لڑائی سے فرصت ملے تو تب تم مذہب کے دشمنوں کے خلاف کچھ سوچو گے۔ پروہت کہہ رہا تھا، اور اس کی روبدار شخصیت کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پھر کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اس جگہ بھی جہاں ہم کھڑے ہیں ایک دن مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ وقت آنے پر ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ کسی ریاست کے بادشاہ نے کہا تھا۔ لیکن تم صرف باتیں کرنے سے مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے کسی عملی قدم کی ضرورت ہے، پروہت نے کہا۔ ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، اور اس وقت تک کم از کم آپس کی لڑائیاں بھول جائیں گے جب تک مسلمانوں کو شکست نہیں دے لیتے۔ فاریاب نے کہا تو سب اس کی تائید میں کچھ نہ کچھ کہنے لگے۔ قتیبہ بن مسلم کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی سردیوں کا موسم ختم ہو وہ جورجان پر حملہ کر دے، لیکن اگر وہ جورجان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو بخارا کو 3 اطراف سے گھیر لیتا تھا، جس سے دروان خزا کو کسی طرف سے مدد نہیں مل سکتی تھی سوائے سمرقند کے، اور سمرقند سے اسے مدد ملنے کی اول تو کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر سمرقند سے اسے مدد ملتی تو سمرقند کا دفاع کمزور ہو جاتا
اور اس صورت میں اگر قتیبہ بن مسلم بخارا کو فتح کر لیتا تو سمرقند کی فتح اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا تھا۔ اگر اسے سمرقند سے مدد مل بھی جاتی تو وہ اتنی کم ہوتی کہ اسے مدد ملنا نہ ملنا ایک ہی بات تھی۔ جنگی نقطۂ نظر سے قتیبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے اس منصوبے پر مشورے لینے کے بعد حجاج کو اپنے منصوبے کی اطلاع دے دی۔ حجاج کو قتیبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ بہت پسند آیا، لیکن وہ جورجان سے پہلے بخارا کی فتح کو ضروری سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خط قتیبہ بن مسلم کے نام لکھوایا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا، اے مسلم کے بیٹے، تیرا منصوبہ بے شک بہت اچھا ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری فتوحات کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ ہم سمرقند تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکیں گے، لیکن میں اس منصوبے کے حق میں نہیں ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں بخارا پر پہلے حملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم بخارا کو فتح کر لیتے ہیں تو ارد گرد کی تمام چھوٹی ریاستیں مثلا جورجان وغیرہ خود بخود ہمارے پاس آ جائیں گی، اور ان کے بادشاہوں کے پاس ہمارے ساتھ صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر تم جورجان پر پہلے حملہ کرتے ہو تو اس صورت میں تمہیں پہلے جورجان میں ایک جنگ لڑنی پڑے گی، پھر تم بخارا پر حملہ کرو گے اور وہاں سے فارغ ہو کر ارد گرد کی ریاستوں پر حملہ کرو گے۔ اس طرح تم ان علاقوں کو آسانی سے فتح تو کر لو گے، لیکن ایسا کرنے کے لیے تمہیں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا، جبکہ میں اس حق میں ہوں کہ جس قدر جلد ہو سکے ہم بخارا کو فتح کرتے ہوئے پھر سمرقند تک پہنچیں۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تیری یہ کوشش ہے کہ دروان قزح کو کسی قسم کی کوئی مدد نہ ملے تو اس کا انتظام خود کر سکتا ہے۔ تم ان ریاستوں پر اپنی چند چھاپا مار دستے تعینات کر دو جو جورجان سے ہوتے ہوئے بخارا جاتے ہیں، اس طرح دروان قزح کو کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ یہ خط قتیبہ بن مسلم کو ملا تو اسے حجاج کا مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے اپنے منصوبے میں تبدیلی کر لی۔ اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سیدھا بخارا پر حملہ کرے اور بخارا آنے والے تمام راستوں پر اپنے چھاپا مار دستے تعینات کر دے جو کسی بھی قسم کی کمک کو بخارا پہنچنے سے روکے۔ بظاہر یہ منصوبہ نہایت جامع قسم کا تھا، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ قتیبہ بن مسلم کتنی جلد اور کتنی رازداری سے مسلمان فوج کو لے کر بخارا پہنچتا ہے۔ مسلمان فوج کا کوچ جس حد تک خفیہ ہونا تھا، فتح مسلمانوں سے اتنی ہی قریب آتی جانی تھی۔ ادھر قتیبہ بن مسلم بخارا پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، ادھر جورجان میں مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ تیار ہو رہا تھا۔ اس محاذ کی کمان فاریاب کے پاس تھی، جبکہ اس کا کمانڈر اعلیٰ جورجان کا پروہت تھا۔ اگرچہ فوری طور پر یہ محاذ مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن مستقبل قریب میں یہ لوگ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، اور قتیبہ بن مسلم اس نئے بننے والے محاذ سے بالکل بے خبر تھا۔ جورجان میں جو بادشاہ اکٹھے ہوئے تھے وہ ابھی جورجان میں ہی تھے، اور انہیں ابھی جورجان میں ہی رہنا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ ابھی تک کسی متفقہ لائحہ عمل پر اتفاق نہیں کر سکے تھے، اور جب تک وہ کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس دن بھی وہ اسی کمرے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ جورجان کی مذہبی عبادت گاہ کا ایک کمرہ تھا جو بہت حد تک خفیہ تھا۔ اس کے بارے میں پروہت اور چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، حتیٰ کہ فاریاب کو بھی نہیں۔ وہ چند دن پہلے پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، جبکہ پروہت اور عبادت گاہ کے پجاریوں نے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ یہ عبادت گاہ کا ایک عام سا کمرہ تھا۔ البتہ اسے یہ یقین ضرور دلا دیا گیا تھا کہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو اس کمرے سے باہر ہرگز نہیں جائے گی۔ میدان جنگ کے معاملات کو دیکھنا میرا کام نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی تجربہ ہے، پروہت کہہ رہا تھا۔ یہ کام آپ سب لوگوں کا ہے، مگر تم لوگ عیش و عشرت میں بدمست ہو۔ تم مذہب کی بات کو ایک طرف رکھ دو، یہ سوچو کہ اگر ہم سب لوگ شکست کھا جائیں تو کہاں جائیں گے؟ یا تو ہم مارے جائیں گے یا مسلمانوں کے قید خانوں میں ڈالے جائیں گے، اور اگر آزاد رہیں گے تو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور وہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مریں گے ان کی لاشیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا، وہ اسی طرح میدان میں پڑی گلتی سڑتی رہیں گی۔ ہماری بیٹیاں اور مائیں مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی، اور وہ ان سے جس طرح کا سلوک چاہے کریں گے۔ پروہت کی آواز میں ایک اثر تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، پروہت کہہ رہا تھا۔ ایک یہ کہ ہم سب مل کر اپنی افواج اکٹھی کریں اور خراسان پر حملہ کر دیں،
لیکن اس صورت میں ہماری کامیابی ناممکن ہے۔ مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کمک منگوا کر ہمیں شکست دے لیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں اور ان کو ہر طرح سے اطمینان دلائیں کہ ہماری وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر یہی کام کرنا ہے تو ہم اس جگہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ کسی ریاست کے بادشاہ نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک طرح کا غصہ تھا۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی، پروہت نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے اپنی پوری بات نہیں کی۔ سنو، مسلمانوں سے صلح کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے انہیں مکمل اطمینان دلوا سکیں گے۔ جب وہ ہماری طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں گے تو اس وقت ہماری کارروائیوں کے لیے موزوں وقت ہوگا۔ ہم مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں گے۔ ہمارا کام صرف اتنا سا ہوگا کہ ہم خراسان کے اندر امن و امان کا مسئلہ کھڑا کر دیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ خراسان میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے کی اصل وجہ قتیبہ بن مسلم کی نااہلی ہے۔ مسلمان ایک طرف سے شک میں پڑنے لگیں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب ہم اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ مسلمان اپنے اندر اٹھنے والے امن و امان کے مسئلے سے نمٹنے میں مصروف رہیں گے اور ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ باغیوں سے جنگ کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف بن رہا تھا، اور یہ منصوبہ ہر لحاظ سے جامع تھا۔ پروہت کی بات ٹھیک تھی کہ اسلامی ریاست میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے سے مسلمان بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بالکل اسی قسم کی سازش تھی جس طرح کی سازشیں امت مسلمہ کے درمیان ہر دور میں رہی ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں، وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کہیں شیعہ سنی فسادات ہیں، کہیں ذات پات کے چکر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا پہلے کو۔ بات گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک کے باپ کا گریبان دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرے کے باپ کی داڑھی پہلے کے ہاتھ میں۔ ایک دوسرے کی خوب پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ بات پھر بھی نہیں بنتی تو ایک بندوق لے کر آ جاتا ہے، دوسرے کے تمام خاندان کو قتل کر دیتا ہے اور خود یا تو پھانسی کے تختے پر چڑھ جاتا ہے یا پھر عمر بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گھر کا اکیلا کمانے والا ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے بھوکے مرتے رہتے ہیں۔ یہ بات بین الاقوامی میڈیا تک جاتی ہے، وہ اسے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ تمام اسلام کی تعلیمات ہیں اور مسلمان جو آپس میں ہی ایک دوسرے کو نہیں بخشے، کسی دوسرے کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپس میں بھی خون خرابہ کرتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہ سب لوگ دہشت گرد ہیں اور اسلام کی تعلیمات بھی دہشت گردی ہی سکھاتی ہے، کیونکہ اسلام ہر مسلمان پر جہاد فرض کرتا ہے، جہاد جس کا مطلب ہی دہشت گردی ہے۔ اور ہمارے ملک کے بعض کم علم علماء بھی جہاد کو صرف لڑائی ہی کے پس منظر میں لیتے ہیں، جبکہ آج کل کے دور میں مسلمان کمزور ہیں اور بڑی طاقتوں سے نہیں لڑ سکتے۔ ان کا بڑی طاقتوں سے لڑنا جہاد نہیں، کم عقلی ہے۔ اس دور میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ہم کمزور مسلمان امت کو طاقتور بنائیں، مگر یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، اور اس دور میں اصل جہاد بھی یہی ہے۔ مگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس شعبے میں ترقی کے لیے تعلیم چاہیے، جسے مسلمان حکمران عام طبقے کی پہنچ سے دور کر کے صرف ایک خاص طبقے کی حد تک محدود کرتے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان جہاد کیسے کریں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم امت کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور پھر معاشی اعتبار سے مضبوط بنایا جائے۔ جب مسلم امت ان تمام شعبوں میں طاقتور ہو جائے گی تو بیرونی بڑی طاقتوں سے اول تو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر مسلمانوں کو لڑنا بھی پڑے گا تو وہ مکمل طور پر لڑنے کے اہل ہوں گے۔ اس وقت ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ افغانستان کی طرح تقریباً 79 سپاہیوں پر 50,000 فٹ کی بلندی سے بم گرا کر سینے پر تمغے سجائے جائیں گے، اور نہ ہی اسلام کو کوئی دہشت گرد مذہب کہہ سکے گا، اور نہ ہی کوئی نہتوں پر بم گرا کر نہتوں کو دہشت گرد ٹھکرا سکے گا۔ جورجان میں پروہت فاریاب کے محل میں موجود تھا۔ فاریاب نے اسے اپنے خاص کمرے میں بلا لیا تھا۔ کہیے محترم بزرگ، آپ کیسے ہیں؟ فاریاب نے پوچھا۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، پروہت نے کہا۔ کہیے، آپ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ قتیبہ بن مسلم کو ہمارے اندر کی ایک ایک بات کیسے معلوم ہو جاتی ہے؟ اس کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بالکل، اگر وہ ہمارے درمیان جاسوس بھیج سکتا ہے
تو ہم اپنے جاسوس اس کے ارد گرد کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے محترم پروہت، لیکن اس میں ایک قباحت ہے، اور وہ یہ کہ ہم جس منصوبے پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے مسلمان ہمارے خلاف بدظن ہوں۔ اگر ہم وہاں اپنی جاسوس بھیجتے ہیں تو کسی ایک جاسوس کے پکڑے جانے سے بھی ہمارا تمام منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ فاریاب نے کہا، اس احتیاط کے پیش نظر میں نے وہاں پہلے سے موجود اپنے ایک جاسوس کو بھی واپس بلا لیا ہے اور دیگر ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ فاریاب نے مزید کہا۔ فاریاب کی بات پروہت کو پسند آئی اور وہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا یہ قدم واقعی نہایت دانشمندانہ ہے۔ ہمیں واقعی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو مسلمانوں کو ہم سے بدظن کر دے یا ان کے دل میں ہمارے خلاف شکوک پیدا کر دے۔ ہمیں اپنے منصوبے پر کام کا آغاز جلدی ہی کرنا چاہیے۔ فاریاب نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، زیادہ دیر ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ پروہت نے کہا، ہمیں اپنے منصوبے میں یہ بات بھی شامل کر لینی چاہیے کہ ہمیں اپنی ریاستوں کی آبادی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور خوف پھیلانا ہے، لیکن یہ سب کام حکومتیں نہیں، ہر ریاست کی حکومت کی خفیہ اہلکار کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ عورتوں کو کرنا ہوگا اور انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ مسلمان ان کی عصمتوں سے کھیلنے سے کسی صورت بھی باز نہیں آئیں گے، اور ہم اس نفرت کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے دوران استعمال کریں گے۔ فاریاب نے ہنستے ہوئے کہا، ہمیں عوام سے مدد کی اپیل بھی کرنا ہوگی تاکہ ہم اپنی افواج کو مزید بہتر کر سکیں اور نئے ہتھیار خرید کر پہلے سے ہی اپنے اسلحہ خانے میں بھر لیں۔ فاریاب نے کہا تو پروہت نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ وہ ایک جنون اپنی رعایا پر طاری کرنے جا رہے تھے، اور اس جنون نے ایک آتش فشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر لینی تھی جس کے اندر لاوا ابل رہا ہونا تھا، جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا اور مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم فوج کے ساتھ مرو سے باہر موجود تھا۔ وہ فوج کو اگلی لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا، اس لیے اس نے بہتر سمجھا تھا کہ مرو سے باہر فوج کو جنگی مشقوں میں مصروف کر دیا جائے۔ یہ ساری فوج بخارا میں ہونے والی جنگ میں اس کا کل سرمایہ تھی۔ اس نے اس فوج سے چند دستے علیحدہ کر لیے تھے اور انہیں رات کو دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس کے ذمے یہ بھی کام تھا کہ ان دستوں نے کسی بھی قسم کی کمک کی جو بخارا کی فوج کے لیے آنی تھی راستے ہی میں یا تو روک دینا تھا یا اسے بالکل ہی ختم کر دینا تھا۔ قتیبہ بن مسلم اگرچہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ وہ بخارا میں فتح حاصل کر لے گا، بلکہ اسے اس بات کی توقع تھی کہ اگر اس بار بھی اسے بخارا میں شکست ہوئی تو بخارا کی فوج جواب میں مرو پر حملہ کر دے گی، اور ایسی صورت میں اس کے لیے مرو کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس صورتحال سے اس نے حجاج کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ بخارا میں شکست کھا جاتا ہے تو بخارا اور اس کے ارد گرد کی ریاستیں متحد ہو کر مرو پر حملہ کر دیں گی۔ ایسی صورت میں مرو کو حملے سے بچانا ناممکن تھا، لیکن قتیبہ بن مسلم کے پاس جو کچھ تھا اس نے اسی سے ہی کام لینا تھا۔ وہ اپنی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، مشقوں میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا اور فوج میں ڈسپلن پر زیادہ زور دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں لڑنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اس نے علماء کو بھی فوج کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ یہ علماء فوجیوں کے جذبے کو مزید بھڑکانے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ وہ فوجوں کو جنگ کی غرض و غایت سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے، اگرچہ اس کی فوج کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کی فوج ایک لمبے عرصے سے غیر مسلموں کے خلاف لڑتی چلی آ رہی تھی۔ وہ نہ صرف جنگ کا مقصد جانتی تھی بلکہ قتیبہ بن مسلم کے عزم سے بھی واقف تھی۔ اس نے خراسان کے ارد گرد موجود تمام ریاستوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ ان علاقوں میں موجود مظلوم اور ظلمت سے اکتائے ہوئے لوگ بھی اس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے جاسوسوں کو پکڑوا بھی دیتے تھے، لیکن قتیبہ بن مسلم ان تمام باتوں کے باوجود ان علاقوں میں ہونے والی ہر طرح کی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ مرو سے کچھ دور قتیبہ بن مسلم فوج کے ساتھ جنگی مشقوں میں مصروف تھا۔ ادھر بخارا میں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ قتیبہ بن مسلم ان تیاریوں سے واقف تھا، اس لیے بھی وہ جلد از جلد بخارا پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ دروان خزاں کے محل میں
اعلیٰ حکام اور فوج کی اعلیٰ افسران کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں دروان خزاں کی فوج کا سپہ سالار کہہ رہا تھا، آج تک ہم نے کبھی مرو پر حملے کی نہیں سوچا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم مرو اور خراسان پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری یہ تیاریاں قتیبہ بن مسلم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے جاسوس نہ صرف ہمارے درمیان موجود ہیں بلکہ بہت زیادہ چالاک بھی، اور میں یہ بات بھی پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس اجلاس میں بھی اس کے 1 یا 2 جاسوس ضرور موجود ہوں گے۔ مسلمانوں کے جاسوس اس علاقے کی غریب آبادیوں میں پناہ لے سکتے ہیں۔ فوج کا ایک افسر بولا، یہ آبادیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہاں کی آبادی بھی زیادہ نہیں ہے، ہم کیوں نہ ان آبادیوں کو ہی ختم کر دیں؟ اس طرح کم از کم مسلمان جاسوسوں کے لیے کچھ مشکلات ضرور پیدا ہوں گی، لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا یہ بات ہمارے لیے نقصان کا باعث ثابت ہوگی اور ہمارے اپنے لوگوں کو ہم سے متنفر کر دے گی، دروان خزاں نے کہا۔ وہ پھر بولا، ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ مسلمان جاسوس پکڑے جا سکیں، کیونکہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی آبادیوں کے لوگ ہمارے لیے مخبری بھی کرتے ہیں اور وہ کئی مسلمان جاسوسوں کو پکڑوا بھی چکے ہیں۔ ہمیں مسلمان جاسوسوں کو پکڑنا ہے، اپنی آبادی کو ختم نہیں کرنا۔ اگر ایک بھی مسلمان جاسوس ہمارے ساتھ لگ جائے تو اس سے ہم دوسرے جاسوسوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، دروان خزاں نے کہا۔ ہمیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں عوام کی بھی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے محترم دروان خزاں نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کے بجائے انہیں مدد کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ہماری گزشتہ فتح کا کچھ اثر ابھی تک باقی ہے اور اسی لیے وہ مکمل طور پر ہماری مدد کر رہے ہیں، دروان خزاں کے وزیر نے کہا۔ لوگوں میں یہ تاثر بھی عام پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ صرف محترم دروان خزاں ہی کر سکتے ہیں، اور انہیں اس جنگ میں محترم دروان خزاں کی فتح کی مکمل امید ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے زیورات اور روپیہ پیسہ حکومت کو عطیات کی صورت میں دے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہترین فوج تیار ہو سکے۔ یہ وہ دن تھے جب سردیوں کا زور ٹوٹ رہا تھا، پہاڑوں سے برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے دریائی جہیون میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ موسم جنگ کے لیے سازگار ہوتا جا رہا تھا۔ بخارا میں ایک نئی قسم کی سرگرمی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ لوگ فوج کے لیے اناج اور خوراک وغیرہ اکٹھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خرید و فروخت بڑھ گئی تھی۔ ان سب چیزوں کو کوچ کی صورت میں بخارا کی فوج کے ساتھ جانا تھا۔ یہ ایک سیل بیکران تھا جو خراسان پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ان سب باتوں سے قتیبہ بن مسلم بھی آگاہ تھا، اس لیے وہ اپنی فوج کو جلد از جلد تیار کرنے میں مصروف تھا، اور پھر ایک دن اس نے فوج کو بخارا کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ قتیبہ بن مسلم نے فوج کو بخارا کی طرف کوچ کا حکم تو دے دیا تھا، لیکن وہ آنے والے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے پاس 40,000 سے 45,000 کا لشکر تھا، جبکہ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بخارا میں اس وقت تقریباً 2 سے 6 لاکھ کے درمیان فوج موجود تھی۔ قتیبہ بن مسلم کی کوشش تھی کہ وہ بخارا تک اپنی فوج کو اس طرح لے جائے گا کہ دشمن کو اس وقت اس کے آنے کی خبر ہو جب وہ بخارا کا محاصرہ کر رہا ہو۔ چنانچہ اپنی فوج کے کوچ کو خفیہ رکھنے کے لیے اس نے 2 اقدامات کیے تھے۔ ایک یہ کہ فوج رات کو کوچ کر کے اور دن کو کسی جگہ آرام کرے، جبکہ دوسرا اقدام یہ تھا کہ وہ فوج کو عام راستے سے ہٹا کر لے جا رہا تھا۔ اس کا کوچ بہت تیز تھا، وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ دروان خزاں کو مسلمان فوج کی آمد کی اطلاع اس وقت ملی جب مسلمانوں کا لشکر قلعے سے چند منزلیں دور تھا۔ اب اگر دروان خزاں کو مسلمان لشکر کے آنے کی اطلاع مل بھی جاتی تو اس سے مسلمانوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ ارد گرد کے علاقوں سے اپنی فوج نہیں اکٹھی کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتا تھا۔ البتہ ایک بات کا قتیبہ بن مسلم کو ضرور احساس تھا، اور وہ یہ کہ اگر وہ بخارا کے قلعے کا محاصرہ کرتا تھا اور محاصرہ طول پکڑ جاتا تھا تو اس صورت میں دروان خزاں کو کہیں سے مدد مل سکتی تھی۔ اس خطرے کے پیش نظر قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کے کچھ دستے بخارا کی طرف آنے والے راستے پر دور بھیج دیے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی امدادی دستوں کو پریشان کر سکیں۔
اس نے یہ احتیاط اس لیے کی تھی کیونکہ اس کو اطلاعات ملی تھیں کہ فاریاب جو کہ جورجان کا حکمران تھا، طالقان اور چند اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم کی کوشش یہ تھی کہ وہ بخارا کا محاصرہ نہ کرے بلکہ دروان قضا سے کھلے میدان میں جنگ ہو۔ محاصرہ کرنے کی صورت میں محاصرہ طول پکڑ سکتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کی یہ خواہش دروان قضا نے خود ہی پوری کر دی تھی۔ جب مسلمان فوج بخارا کے قریب پہنچی تو انہوں نے بخارا کی فوج کو قلعے سے باہر صف آرا پایا۔ دراصل دروان قضا کو اپنی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھا، کیونکہ مسلمان فوج اس کی فوج کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور دوسری اہم بات جو دروان قضا کو پر اعتماد کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان فوج کو پہلے بھی شکست دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ایک اور برتری حاصل تھی، وہ یہ تھی کہ اس کی فوج کی پشت پر قلعہ تھا، اس وجہ سے اس کی فوج پر پشت سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج تازہ دم تھی، جبکہ مسلمان فوج مسلسل سفر کرتی چلی آ رہی تھی، اس لیے وہ تھکی ہوئی بھی تھی۔ قتیبہ بن مسلم چاہتا تھا کہ اپنی فوج کو تھوڑا آرام دے، لیکن مسلمان فوج کے صف آرا ہوتے ہی دروان قضا نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ قتیبہ بن مسلم کو اس بات کی پہلے سے ہی توقع تھی، اس لیے مسلمان فوج حملہ روکنے کے لیے تیار تھی۔ دروان قضا کی فوج کا حملہ شدید ترین تھا، اس کے علاوہ فوج کی تعداد کی کمی مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود مسلمان فوج نے نہ صرف دروان قضا کی فوج کا حملہ روکا، جس کی صورت ہلہ بول دینے کی سی تھی، بلکہ اس کی فوج کو پیچھے بھی دھکیل دیا۔ اس کے بعد قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو تھوڑا پیچھے ہٹا لیا۔ اس دن رات تک اس کے علاوہ کوئی معرکہ نہ ہوا۔ اگلے دن دونوں فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئیں۔ اس مرتبہ قتیبہ نے اپنی فوج کی ترتیب بدل دی تھی، جبکہ بخارا کی فوج اسی ترتیب میں موجود تھی۔ اس دن جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا اور مسلمان فوج کے ایک دستے نے بخارا کی فوج پر حملہ کیا، لیکن یہ حملہ شدید نہیں تھا اور مسلمان دستہ اس طرح واپس آ گیا جیسے اس نے جلد بازی میں یا غلطی سے حملہ کر دیا ہو۔ اس دستے کا سالار وقی تھا جو بنو تمیم کا سردار تھا۔ اس حملے سے یہ بھی لگتا تھا کہ مسلمان فوج بخارا کی فوج سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اس بات کو دروان قضا نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے مسلمان فوج پر کھلا حملہ کروا دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ دن کی طرح ہلہ ہی تھا۔ اس بار مسلمان فوج دروان قضا کے اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ مسلمان فوج پیچھے کو ہٹ رہی تھی، لیکن اس کا انداز بھاگنے والا نہیں تھا، بلکہ مسلمان دستے ایک نظم اور تنظیم میں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ مسلمان فوج پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ پھیل بھی رہی تھی۔ اس بات کو نہ تو دروان قضا محسوس کر سکا نہ ہی اس کے جرنیل۔ جب بخارا کی فوج قلعے سے باہر چند میل دور آ گئی تو اچانک پشت سے حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ چند مسلمان دستوں نے کیا تھا۔ اس حملے کے ہوتے ہی مسلمان دستے جو پھیل رہے تھے اندر کو دباؤ ڈالنے لگے۔ اس طرح بخارا کی فوج مسلمان فوج کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ پشت سے ہونے والے حملے نے ان میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان فوجیوں نے پشت سے حملہ ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے لیے مدد آ گئی ہے۔ ان تمام باتوں نے اگرچہ بخارا کی فوج میں خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر بھی مسلمان فوج نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور رات تک بخارا کی فوج شکست کھا چکی تھی۔ اس جنگ میں بخارا کی فوج کا بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ یہ جنگ قتیبہ بن مسلم کی جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس نے جس طرح اپنی فوج کو لڑایا تھا وہ اسی کا خاصہ تھا۔ اس نے اس جنگ میں اپنی مخصوص جنگی چال کو کامیابی سے آزمایا تھا۔ اس نے پہلے دن کی جنگ کے بعد رات کو فوج سے کچھ دستے علیحدہ کر کے چھپا دیے تھے۔ ان دستوں کے لیے حکم یہ تھا کہ جب تک ان کو قتیبہ کی طرف سے حکم نہ ملے وہ اسی جگہ چھپے رہیں، اور جو ہی حکم ملے بخارا کی فوج پر پشت سے حملہ کر دیں۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو قتیبہ بن مسلم نے دروان قضا کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ مسلمان فوج اس کی کثیر تعداد فوج سے خوفزدہ ہیں، ایک چھوٹا سا حملہ کروایا اور اس کے دستے نے اس کے حکم کے مطابق حملہ کر دیا۔ جب مسلمان فوج پر حملہ ہوا تو قتیبہ بن مسلم نے مسلمان فوج کو اس طرح پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جیسے وہ دروان قضا کی فوج کے حملے کے دباؤ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی فوج کو پھیلانا شروع کر دیا
تاکہ بخارا کی فوج کو ضرورت پڑنے پر گھیرا جا سکے۔ ایسا کرنا سوچنے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن عملی طور پر بہت مشکل تھا، اور اپنی فوج کے ساتھ ایسا قتیبہ جیسی صلاحیتوں کا حامل شخص ہی کر سکتا تھا۔ جب بخارا کی فوج قلعے سے دور نکل آئی تو قتیبہ نے اپنے چھپے ہوئے دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ پشت سے ہونے والے حملے نے بخارا کی فوج کو خوفزدہ کر دیا، اور پھر مسلمان فوج کے گھیراؤ نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بخارا کی فوج کا قتل عام تھا۔ زندہ وہی رہا جس نے یا تو ہتھیار ڈال دیے یا پھر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بچ نکلا۔ اس جنگ میں دروان خزاں شدید زخمی ہوا تھا۔ وہ زخمی حالت میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں دروان خزاں کی شکست کے بعد بخارا سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا۔ قتیبہ بن مسلم نے یہاں مسلمان عمال مقرر کیے، اور شہر میں امن و امان قائم کرنے کے بعد اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اب اس کی منزل جورجان اور اس کے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جن کے بارے میں اسے اطلاعیں ملتی رہتی تھیں کہ یہ سب مل کر مسلمان سلطنت کے خلاف بغاوت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ قتیبہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس بغاوت کا رواں دواں فاریاب اور ایک پروہت تھا۔ فاریاب جو کہ جورجان کا حکمران تھا، اس پروہت کے اکسانے پر بغاوت پر آمادہ تھا۔ اس بغاوت میں اس کے ساتھ بلخ اور تالیخان کے حکمران بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کابل کے حکمران سے مدد کی درخواست کی تھی، جو اس نے قبول کر لی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے بخارا سے کوچ کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ کر لیا اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو 12,000 کی فوج دے کر روانہ کر دیا۔ اس کو قتیبہ بن مسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ان میں سے کسی ریاست پر حملہ نہ کرے، بلکہ اپنی فوج کو لے کر بروتان چلا جائے اور وہاں قلعہ بند ہو جائے۔ ایسا حکم قتیبہ نے اس لیے دیا تھا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور ان علاقوں میں برف باری ہونے والی تھی۔ عبد الرحمن بن مسلم کو روانہ کرنے کے بعد قتیبہ بن مسلم باقی فوج کو لے کر مرو واپس آ گیا۔ عبد الرحمن بن مسلم قتیبہ بن مسلم کی ہدایت کے مطابق 12,000 کے لشکر کو لے کر بروتان چلا گیا اور یہاں قلعہ بند ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ان علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی، اور یہ موسم ایسا تھا کہ اس موسم میں ان علاقوں میں فوج کشی ممکن نہیں تھی۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علاقوں کے حکمرانوں نے مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور یہاں موجود مسلمان عمال کو نکال دیا۔ ان تمام باتوں کی اطلاعات قتیبہ بن مسلم کو مل چکی تھیں، لیکن اس نے فوراً کوئی کارروائی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ موسم سرما کے ختم ہوتے ہی اس نے عبد الرحمن بن مسلم کو حکم بھیجا کہ وہ ان علاقوں پر حملہ کر دے۔ عبد الرحمن نے اس کے حکم کے مطابق ان ریاستوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے نیشاپور کی طرف سے بھی ریاستوں پر حملہ کروا دیا۔ اس طرح ان ریاستوں پر بیک وقت کئی اطراف سے حملہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باغیوں کی فوجیں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور ان کو شکست ہو گئی۔ باغی حکمرانوں نے دوبارہ قتیبہ سے صلح کی درخواست کی، جسے اس نے جزیہ کے عوض منظور کر لیا۔ اس کے فوراً بعد عبد الرحمن بن مسلم نے سمنگان کا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔